قرآن کریم سے وظائف کے حوالے جی سے آپ جی نے ارشاد فرمایا. دوسری جو قسم آپ نے بنائی تھی اس پہ ذرا دیکھیں گفتگو ایک اور قسم ہے وہ نمازوں کے حوالے سے نماز ہے کے حوالے سے. کہ سرکار دو عالم، کیونکہ نماز بڑا عظیم الشان ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا، اور بزرگان دین نے فرمایا کہ مکروہ اوقات کو چھوڑ کر اگر بندہ ہر وقت بھی نمازیں پڑھتا رہے تو وہ عظیم عبادت ہے سبحان انسان کے اللہ. لیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا طریقہ بتایا ہے کہ ہم اپنی روٹین کی لائف بھی گزار سکیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر لیں. تو صحیح. کیونکہ لوگ عام طور پہ سلوک کو یہ سمجھتے ہیں سب کچھ چھوڑ دو جی جی اور جی. بس ایک طرف چلے جاؤ تو فلو رحمانیت کی ہوگا، طرف پھر آپ ولی اچھا. بنیں گے. ایسا بالکل صحیح نہیں ہے طریقہ کار. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو نہیں چھڑایا، کسی صحابی کو اس کام میں نہیں لگایا، بلکہ سب کو اپنی عام روٹین کی لائف گزارنے کا حکم دیا اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا. صحیح. اور قرآن کے حوالے سے ایک بات اور مجھے یاد آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کی علیہ حدیث وسلم. مبارکہ ہے جو روزانہ 20 آیتیں پڑھ لیتا رات میں تو وہ شخص غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، کیا بات. اور جو روزانہ 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ شخص قانتین میں لکھا جائے گا، یعنی عبادت گزار لوگوں میں جو سبحان. کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اور جو شخص 200 آیت کو روزانہ پڑھ لے قرآن مجید فرقان حمید کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی سوال ہی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. کیا بات کیا بات. یہ اب کتنا بڑا مقام کتنی ہے. بڑی بات ہے. یہ ولایت نہیں تو اور کیا ہے. اوئے ہوئے. یعنی کہ بغیر حساب و کتاب کے اس کا جو ہے لا معاملہ خوف علیہم ولا هم يحزنون کے اندر تو داخل ہو گیا بالکل داخل ہو کہ رہا نہ ہے. ان پہ خوف ہے نہ وہ غم کریں گے. کیا ان بات. لوگوں میں تو داخل ہو گیا وہ. بے شک. اور 200 آیت پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ سورہ اخلاص ہی کو جو سب سے چھوٹی سورت ہے 4 آیتوں پہ مشتمل ہے، آپ اس کو اگر 100 دفعہ پڑھ لیتے تو آپ کی 400 بن جاتی ہے. صحیح بات ہے. اور اس کو 50 دفعہ پڑھ لیتے ہیں. پھر آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی. آیت الکرسی کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو رات میں پڑھا جائے تو اس سے حفاظت ہوتی ہے. کیا بات کیا پھر بات. دوسری آپ نے جو بات کہی کہ وہ نمازوں کے حوالے سے نماز عرض کے حوالے کرتا سے ہوں کہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم کی علیہ جو وسلم. فرض اور سنتیں جو معروف ہیں تو اس کو تو میں بیان نہیں کرتا، جی. اور ان کے بڑے عظیم ثواب ہیں. اور بلکہ یوں کہہ لیجئے بزرگ فرماتے ہیں کہ نفلی عبادت اور فرض کا اگر موازنہ کیا جائے تو صرف اس کی جو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر فرض کا وہ زمانے بھر کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. زمانے بھر کی نفلی عبادتیں کرتا رہے، سورتیں پڑھتا رہے، رٹے لگاتا رہے، مجاہدے کرتا رہے، بھوکا رہے، سب کچھ کرے، لیکن اللہ اکبر کے ثواب کو نہیں پا سکتا وہ شخص. اللہ. تو آپ اندازہ کر لیجئے کتنا اب عظیم یہاں پہ ثواب ہے. اب ہمارے یہاں پہ آپ کی قدر کلامی ہو رہی ہے، معذرت. ہمارے یہاں پر بالکل معاملہ بالکل عجیب ہے. آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، ہمارے پاس بھی، اگر ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو کہتے جی وہ تو ہم پڑھ لیں گے، کوئی وظیفہ دے دیں، وہ تو ہم کر لیں گے، چلے اب یہ بتا دیں. یعنی کہ فرض کی طرف توجہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو بس ایک ہے، امت تو فرض کر دی ہے، اس کا پتہ نہیں ثواب بھی نعوذ باللہ. ان کے نزدیک ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا ثواب بھی ہے یا نہیں ہے. حالانکہ لوگوں کو جتنی آفتیں آ رہی ہیں، جتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، تو وہ ساری کے ساری نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے آ رہی ہے. وہ نماز ہی کو اپنے اگر قائم کر لیں تو ان کی سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ساری آفتیں دور ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. وہ ہمارے ایک کشمیر میں بزرگ تھے، واقعہ یاد آ گیا. تو ان کے پاس کوئی جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ فجر پڑھتے ہو؟ وظیفہ لینے جب جاتا تھا یا تعویذ لینے، اگر وہ کہتا تھا نہیں فجر میں کمزوری کرتا ہوں تو وہ بھگا دیتے تھے اس کو. تو ایک شخص بڑے دور سے آیا، ان کا شعرا سن کے تو واپس آیا، تو ان سے ہم نے پوچھا کہ کیا وہ آپ کو ملا وظیفہ وغیرہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں یار کوئی اتنی خاص بات تو مجھے نظر نہیں آئی ان میں. تو ہم نے کہا کہ کیا وجہ ہوئی؟ انہوں نے کہا یار وظیفہ دیا نہیں، نماز کا کہہ رہے ہیں. تو یہ حالت ہے ہم لوگوں. حالانکہ یہ ایسا وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. کیا بات. اللہ تعالیٰ کے وظیفے کی قدر نہیں ہے قدر لوگوں کے نہیں پاس. کرتے. صحیح بات. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لوگوں کیسے ذہن بن گئے ہیں. استغفر اللہ. تو بہرحال دوسرا جو صورت ہے وظائف کی وہ نمازوں کی صورت ہے. تو فرائض و واجبات اور سنتوں کے علاوہ کچھ نوافل ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، جیسے کہ نماز اشراق ہے. اور نماز اشراق جو ہے یہ 2 رکعت ہوتی ہے، سورج کے نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے. تو آدمی اگر یہ 2 رکعت پڑھ لے تو روزانہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، کیا بات. صرف 2 رکعت پڑھنے سے. گھر بیٹھے بیٹھے عمرہ اور حج. یہ تو آخرت کے حوالے سے بتا رہا ہوں، جو دنیا کا ثواب ہے وہ الگ ہے. پھر اس کے بعد جب آپ اشراق پڑھ لیں تو
یہ کہ سورج اور بلند ہو جائے، تقریباً یوں سمجھ لو کہ دعوی کبریٰ جو شروع ہوتا ہے، آج کل تو 12 بجے کا ٹائم شروع ہوتا ہے، 12 سے 12:30 بجے تک کا ٹائم ہے، تو اس سے پہلے آدھے گھنٹے پہلے، 1 گھنٹے پہلے، یوں سمجھ لیجیے ہمارے 10-11 بجے کا ٹائم جو آج کل ہے، تو اس ٹائم میں 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہ کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ اور ان نمازوں کے بارے میں، اس نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث موجود ہے کہ جو شخص اس نماز پہ مداومت کرتا ہے، باقاعدگی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ جو اس نماز کی باقاعدگی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اگرچہ کہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ اور پھر ایک روایت میں آیا کہ یہ جو چاشت کی نماز ہے، جسے کہتا ہے اور عربی میں کہا جاتا ہے، اور عربی میں صلاۃ الضحیٰ، ضحیٰ کی نماز کہی جاتی ہے، تو یہ جو ہے پورے جسم کا صدقہ ہوتی ہے، کیونکہ انسانی جسم میں 360 جوڑ ہیں، تو انسان جو ہے جو تسبیح پڑھتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، صدقہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، وہ سب صدقات ہیں۔ تو لیکن جو شخص اگر اس نماز کی باقاعدگی کر لے تو اس کے جسم کے سارے جوڑوں کا صدقہ نکل جاتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے پوری باڈی کی صحت کی ضامن ہے یہ 2 رکعت ہے، اور چاہے تو آپ 12 تک پڑھ سکتے ہیں، تو یہ اتنی عظیم الشان ہے۔ پھر اس کی بزرگان دین یہ فضیلت بتاتے ہیں کہ یہ 2 نماز پڑھنا رزق کو آسان کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لوگ جو رزق کا وظیفہ پوچھتے ہیں نا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وظیفہ بتا دیا۔ کیا بات، اب جو عمل کرے گا اس کو مل جائے گا۔ بے شک بے شک۔ کیا بات۔ اچھا، اس میں چاشت کو کچھ پہلے بھی پڑھا دیا جاتا ہے بعض اوقات، تو اس طرح سے ہو جائے گی جیسے اشراق اور چاشت ملا کے پڑھا دیتے ہیں؟ ہو تو جاتی ہے وہ، جی، لیکن یہ ہے کہ کچھ وقفہ کر کے کرے، کیونکہ شریعت کا مقصود یہ ہے کہ بندہ مومن تھوڑی تھوڑی دیر بعد اللہ کے ذکر اللہ میں کے لگا پاس رہے۔ آتا رہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ تو وہ جو اشراق پڑھی اور اس کے فوراً بعد چاشت پڑھ لی، ہو تو جائے گی، لیکن وہ جو شریعت کا مقصود ہے وہ فوت ہو رہا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد۔ اصل میں لوگ جو ہے راتوں کو جاگنے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ پھر اپنے جان چھڑا کے جلدی سے بلے سو جا کے، تو لیکن اگلے کی سنت نہیں ہے، سنت میں اس کو منع کیا گیا پوری رات جاگنے سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب صحابہ میں سے ایک نے کہا کہ میں پوری رات اللہ کی عبادت کروں گا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضی کا اظہار فرمایا میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں میں۔ اور اسی طرح ایک خاتون کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خاتون پوری رات عبادت کرتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرمایا۔ تو یہ لوگوں نے غلط عادتیں بنا لی اور اس کو تصوف کہہ رہے ہیں کہ جو پوری رات بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، کوئی بزرگان دین کی مثال لے کے آتے ہیں۔ دیکھو، اول بات تو یہ ہے کہ بزرگان دین کا کرنا، اس کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، ہمیں پیروی کا حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، اسی پہ عمل کیا جائے گا۔ بزرگان دین نے جو کیا تو وہ اس کی تعویل ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ مغلوب الحال تھے، عشق الہی کے اندر وہ مستغرق رہتے تھے، تو ان کا معاملہ الگ ہے۔